بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام، السلام علیکم۔ السلام علیکم پاکستان۔ 17 دسمبر سن 2023 پروگرام شاعری سچ بولتی ہے کے ساتھ آپ کا میزبان سرفراز عابدی کراچی پاکستان سے حاضر خدمت ہے۔ آج انٹرنیٹ کی سہولت موجود نہیں ہے، ناگزیر وجوہات کی بنا پر انٹرنیٹ کی سروس فعال نہیں ہے، جس کی وجہ سے بروقت پروگرام ہاضہ آپ تک نہیں پہنچ پا رہا ہے۔ فیس بک کے ہمارے سامعین اکرام، یہ پروگرام آپ تک فیس بک پر پہنچ جائے گا۔ اس وقت ہم پروگرام پیش کر رہے ہیں، پروگرام شاعری سچ بولتی ہے۔ 17 دسمبر یوم شہادت کے حوالے سے ہم یاد تازہ کریں گے لاس نائک محمد محفوظ شہید کی۔ یقیناً شہداء کا مقام عام انسانوں سے افضل ہوتا ہے۔ شہادت ایک بہت بڑا منصب ہے، بہت بڑا رتبہ ہے۔ پروردگار عالم نے شہیدوں کے بارے میں فرمایا کہ ان کو مردہ مت کہو، ہم انہیں رزق عطا کر رہے ہیں۔ سامعین اکرام، لاس نائک محمد محفوظ شہید 25 اکتوبر 1944 میں محفوظ آباد راولپنڈی میں پیدا ہوئے۔ پچیس اکتوبر 1962 یعنی اپنی تاریخ پیدائش کے مطابق، جبکہ وہ 1944 میں پیدا ہوئے 25 اکتوبر کو، اور 25 اکتوبر 1962 اپنے یوم ولادت، تاریخ ولادت کے وقت 1962 میں پاکستان آرمی میں بھرتی ہو گئے۔ 1971 کی جنگ میں وہ پنجاب ریجمنٹ کی اے کمپنی میں تھے اور واہگہ اتاری سیکٹر مشرقی پاکستان میں ان کا اور دشمنوں کا آمنے سامنے فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ بڑی جرت اور بہادری سے لڑ رہے تھے کہ دشمن کا ایک شیل ان کی مشین گن پر لگنے سے ہتھیار ناکارہ ہو گیا۔ اس کے باوجود لانس نائک محمد محفوظ شہید دشمنوں کی طرف گولیوں کی بوچھاڑ میں آگے بڑھتے رہے، اور جیسے ہی مورچے کے قریب پہنچے دشمن نے نشانہ بنا دیا، اور یوں لانس نائک محمد محفوظ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ 17 دسمبر 1971 کی شب، آج ہی کی تاریخ، یوم شہادت لانس نائک محمد محفوظ شہید، ہمارے سجیلے جوان۔ ان کے یوم شہادت کے موقع پر ہم انہیں تمام شہداء کو ٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں قوم کی جانب سے۔ آئیے لانس نائک محمد محفوظ شہید اور اپنے تمام فورسز کے جملہ شہداء کو ٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں۔ سندھ پولیس کے سجیلے نوجوان جو کہ گلوکاری سے بھی وابستہ ہیں، ماشاءاللہ، انہوں نے نہ صرف گلوکاری کو بھی اپنایا بلکہ خود بھی لکھتے کہتے ہیں۔ انہوں نے شہداء کے لیے اپنے قلم سے جو کلام لکھا وہ انہی کی آواز میں سماعت فرمائے۔ ہماری مراد ہے سندھ پولیس کے سجیلے نوجوان سمیر حمزہ سے۔
اللہ تعالی ہمارے اس نوجوان کو اور تمام جوانوں اور سجیل افسران کو سلامت رکھے۔ جیتا رہے پیارا پاکستان، اور دنیا بھر کے تمام امن پسند انسان جیتے رہیں، سلامت رہیں۔ یہ کلام سماعت فرمائیے، اس کے بعد لوٹ کر آئیں گے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کی برسی ہے آج، ان کے بارے میں کچھ گفتگو ہوگی، اور ساتھ ساتھ ان کے بعد انشاءاللہ فیصل آباد پنجاب پاکستان میں مقیم ہماری شاعرہ بہنہ محترمہ ریحانہ کنول صاحبہ کا بھی آج سلسلہ ہے یوم ولادت کا۔ 17 دسمبر دنیا میں تشریف لانے والی ہماری قلم قبیلے کی شاعرہ بہنہ محترمہ ریحانہ کنول صاحبہ کے کلام بھی پیش کیے جائیں گے۔ سر دست سماعت فرمائیے، اپنے تمام شہیدوں کو ٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں۔ کلام و آواز نعیم معذرت چاہتے ہیں سمیر حمزہ، سندھ پولیس کے سجیلے جوان سمیر حمزہ کی آواز میں یہ کلام انہی کا لکھا ہوا، انہی کی آواز میں تمام شہداء کو ٹریبیوٹ کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ سلامت رہیے، شاد رہیے، آباد رہیے، سمیر حمزہ جیتے رہیے۔ آئیے سمیر حمزہ کی آواز میں یہ کلام سماعت فرمائیے۔
پیدل چلنے والے اور سڑک پار کرنے والے بچے، بوڑھے اور خواتین کے حقوق کا خیال رکھیں۔ سڑک عبور کرنے کے لیے زیبرا کراسنگ یا بالائی گزرگاہ کا استعمال کریں۔ موٹر سائیکل پر سفر کرنے والی تمام خواتین محفوظ سفر کے لیے ہمیشہ اپنے ملبوسات سمیٹ کر احتیاط سے بیٹھیں۔ فینسی نمبر پلیٹ استعمال کرنا قانوناً جرم ہے۔ گاڑی پر ہمیشہ گورنمنٹ سے منظور شدہ نمبر پلیٹ آویزاں کریں۔ آپ کی خدمت کے لیے کوشاں، ٹریفک پولیس کراچی۔ آپ سن رہے ہیں پروگرام شاعری سچ بولتی ہے سرفراز عابدی کے ساتھ۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ خوش آمدید سامعین اکرام، آپ سن رہے ہیں پروگرام شاعری سچ بولتی ہے، کراچی پاکستان سے سرفراز عابدی کے ساتھ 17 دسمبر سن 2023۔ ٹریبیوٹ پیش کیا ہم نے اپنے تمام شہداء کو، سندھ پولیس کے نوجوان سجیلے گلوکار قلمکار جناب سمیر حمزہ صاحب کی آواز میں۔ امید ہے کلام پسند آیا ہوگا اور شہیدوں کو ٹریبیوٹ پیش کیا گیا۔ آج لانس نائک محمد محفوظ شہید نشان حیدر سے نوازے گئے پاکستان کے سجیلے سپوت کی برسی کے موقع پر انہیں اور تمام شہداء کو سندھ پولیس کے سجیلے نوجوان سمیر حمزہ کی آواز میں ٹریبیوٹ پیش کرنے کے بعد بڑھتے ہیں مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ صاحب کے ذکر خیر کی جانب، جن کی آج برسی ہے 17 دسمبر۔ سن 1273 عیسوی میں وفات پانے والے مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ، سردار العلماء مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کے ساتھ ساتھ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی غریق رحمت فرمائے، آمین الہی آمین۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ سامعین اکرام 30 ستمبر 1207 عیسوی میں افغانستان کے علاقے بلخ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد مولانا بہاؤالدین عالم اور صوفی بزرگ تھے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے والد نے دین کی بہت خدمت کی۔ مولانا رومی اپنے والد کے ہونہار شاگرد تھے۔ اپنی دینی خدمات کے نتیجے میں مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ سلطان العلماء کہلائے۔ شمس الدین تبریز مولانا رومی کے مرشد تھے اور انہی کے مشورے سے مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا تخلص رومی رکھا تھا۔ مولانا رومی کی مثنوی فارسی زبان میں ہے، جس کا اردو میں ترجمہ بھی کیا گیا ہے، جبکہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ 17 دسمبر آج ہی کی تاریخ 1273 عیسوی میں وفات پا گئے۔ اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین الہی آمین۔ مولانا رومی کی مثنوی کا انگریزوں نے انگریزی میں بھی ترجمہ فرمایا ہے۔ مولانا رومی صاحب کی چند حکایات
سامعین اکرام، آپ کے گوش گزار کرتے چلیں مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کیا کیا فرما گئے۔ ان کی باتوں سے ہم سب کو استفادہ کرنا چاہیے۔ مولانا رومی فرما گئے کہ انسان اپنے اندر چھپی ہوئی نفسانی خواہش کی وجہ سے برے لوگوں سے مغلوب ہو جاتا ہے۔ مولانا رومی صاحب یہ بھی فرما گئے کہ جو درد تم محسوس کرتے ہو وہ پیغامات ہیں، انہیں غور سے سنو۔ ساتھ ساتھ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی فرما گئے کہ دانائی کا تعلق بالوں کی سفیدی سے نہیں، عقل اور تجربے سے ہے۔ دل سیاہ ہو تو داڑھی کے سفید بالوں کی کیا وقعت۔ سبحان اللہ۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ صاحب کی یہ چند حکایات اور کہ عقل قبر سے آگے نہیں دیکھ سکتی، قبر سے آگے عشق کا قدم اٹھتا ہے، اور عشق ایک جست میں زمان و مکان والی کائنات سے آگے نکل جاتا ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی فرما گئے کہ اگر تم غفلت کی بلندیوں کو چھونا چاہتے ہو، معذرت چاہتے ہیں، آج انٹرنیٹ کی سروس بھی یہاں موجود نہیں ہے، اس کی وجہ سے بھی کچھ ذہن معاوف ہو گیا ہے، غلطیوں پر غلطیاں، سو بندہ غلطی کے لیے معافی کا خواستگار ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرما گئے کہ اگر تم عظمت کی بلندیوں کو چھونا چاہتے ہو تو اپنے دل میں انسانیت کے لیے نفرت کے بجائے محبت آباد کرو، نفرت کے بجائے دلوں میں محبت آباد کیجیے۔ عشق حقیقی ہو یا مجازی، دونوں میں شرک کی گنجائش نہیں ہوتی، یہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرما گئے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ زہر کیا ہے؟ جواباً فرمایا، ہر وہ چیز جو ہماری ضروریات سے زیادہ ہو زہر ہے، جیسے قوت، دولت، بھوک، لالچ، محبت، نفرت۔ تمہاری اصل ہستی تمہاری سوچ ہے، باقی تو صرف ہڈیاں اور خالی گوشت ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ چند حکایات پیش کرنے کے بعد آپ کے گوش گزار کرتے چلیں کہ ان کی 42 سے زائد کتابیں ہیں۔ سامعین اکرام، ذکر خیر ہے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کا ان کی برسی کے موقع پر۔ مولانا رومی کی مثنوی کا جہاں اردو ترجمہ ہوا، وہیں انگریزوں نے انگریزی زبان میں بھی ان کی مثنوی کا انگریزی ترجمہ بھی کیا۔ نثری اردو ترجمہ پیش خدمت ہے۔ یہ ان کی فارسی زبان کا اردو ترجمہ ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرما گئے کہ بانسری کی صدا کو سنو، بانسری کی صدا کو سنو، کیا کہانی کہہ رہی ہے جو یہ سنا رہی ہے۔ یہ بانس کے درخت سے جدا ہو جانے کا درد ہے جو بیان کر رہی ہے۔ یہ کہہ رہی ہے کہ میں جب سے بانس کے جنگل سے بچھڑی ہوں رو رہی ہوں، اور میرے نالوں سے ہر انسان کو، ہر مرد کو، عورت کو رونے پر میرے نالوں نے مجبور کر دیا ہے۔ میں تو ایسا سینہ ڈھونڈ رہی ہوں جو دکھوں سے چاک چاک ہو، تاکہ میں اس پر اپنے درد کھول سکوں، کیونکہ دکھی کی پکار تو دکھی ہی سن سکتا ہے اور سمجھ سکتا ہے۔
سن لو کہ جو بھی اپنی اصل سے، اپنی بنیاد سے، اپنی روح سے کٹ گیا، وہ بس اپنی اصل سے ملن کی جستجو ہی میں دن رات بے چین ہے۔ یہ ہے وہ غم جس کی داستان میں ہر محفل میں سناتی ہوں۔ بانسری کہہ رہی ہے کہ یہ ہے وہ غم جس کی داستان میں ہر محفل میں سناتی ہوں، چاہے یہ محفل خوشی منا رہے لوگوں کی ہو یا دکھ کے نوحے گانے والوں کی۔ میرا محفل غم یا محفل عیش سے کیا لینا دینا، میں تو بس اپنا غم ہے جو رو رہی ہوں۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ بانسری کی صدا کو سنو، کیا کہانی ہے جو یہ سنا رہی ہے کہ بانس کے درخت سے جدا ہو جانے کا درد ہے جو بیان کر رہی ہے کہ اس کائنات میں انسان کے حقیقی سفر کی ماہیت کو سمجھنا ہو تو اس قطرے کو ذہن میں لائیں جو حباب بن کر فضاؤں کا حصہ بن گیا۔ یہ قطرہ بے چین اجزا کی صورت پہلے فضاؤں میں بھٹکتا ہے، پھر بادلوں کے دامن میں پناہ لیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اسے منزل مل گئی، مگر پھر کچھ عرصہ بعد اسے پتہ چلتا ہے کہ نہیں ابھی منزل نہیں آئی۔ تو پھر بارش کی شکل میں زمین کی راہ لیتا ہے، کسی وادی میں گرتا ہے تو سمجھتا ہے کہ منزل آ گئی، مگر کچھ عرصے بعد یہ راز کھلتا ہے کہ نہیں، یہ بھی میری منزل نہیں۔ پھر جھرنوں ندیوں میں سفر کرتا ہے، کوہسار کو رتاڑتا ہوا دریا کا حصہ بنتا ہے، اب یہ سمجھتا ہے کہ منزل آ گئی، مگر ابھی منزل کہاں۔ پھر یہ دریا کے ساتھ سفر کرتا ہے اور جا کر سمندر سے ملتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں اس کا سفر اختتام پذیر ہوتا ہے، جہاں وہ اپنی حقیقت سے آشنا ہوتا ہے، اور اس حقیقت سے بھی کہ یہ سارا سفر اصل میں یہیں پہنچنے کے لیے تھا۔ سامعین اکرام، مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بانسری بانس کے جنگل سے کٹ جانے کے غم میں رو رہی ہے۔ اپنے اصل سے، اپنی بنیاد سے کٹ جانے کا غم ہے جو یہ بانسری بیان کر رہی ہے۔ اس کا غم ایسا دل دوز ہے کہ ہر مرد اور ہر عورت اس کی آہ و فغاں سن کر دکھی ہو جاتا ہے۔ بانسری کی دھن ہر شخص پر اثر ضرور کرتی ہے، مگر اس کا درد تو بس اسی پر کھلتا ہے جو خود جدائیوں کا درد سہ رہا ہو، جسے خود یہ شعور ہو کہ وہ ایسی ہی بانسری ہے جو بانس کے جنگل سے کٹ چکی ہے، جو اپنی حقیقت کی تلاش کے سفر میں بھٹک رہا ہو۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بانسری ہر محفل میں روتی ہے، اپنی دھن بکھیرتی ہے، صرف اس شخص کے کانوں تک پہنچنے کے لیے جس کا اپنا دل چاک چاک ہو، کیونکہ دکھی کا دکھ تو کوئی دکھی روح ہی سمجھ سکتی ہے۔ جدائی کا نوحہ تو اسی دل پر اثر کرتا ہے جو خود اس حقیقت کو پہنچ چکا ہو کہ وہ اپنی اصل سے، اپنی بنیاد سے، حقیقت سے جدا ہے، جس کو خود یہ لگن لگی ہو کہ وہ
اپنے قطرے کو قلزم سے ہم آہنگ کر سکے۔ سامعین اکرام، مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے آگے فرمایا کہ سن لو کہ جو بھی اپنی اصل سے، اپنی بنیاد سے، اپنی روح سے کٹ گیا، وہ بس اپنی اصل سے ملن کی جستجو میں ہی دن رات بے چین ہے۔ یہ انسان کی فطرت کی بے چینیاں، یہ ارتقاء کی ساری کہانی بس اسی منزل تک پہنچنے کی ہی داستان ہے کہ جہاں خالق و مخلوق کے درمیان حائل سارے پردے ہٹ جائیں۔ یہ ہے وہ ساری کہانی جو انسان کی بے چین فطرت بیان کرتی ہے۔ جی ہاں سامعین اکرام، یہ ہے وہ ساری کہانی جو انسان کی بے چین فطرت بیان کرتی ہے، بالکل ویسے ہی جیسے کہ بانسری اسی جدائی کے غم میں ہر محفل میں اپنا رونا رو رہی ہے۔ بانسری کو اس سے مطلب نہیں کہ وہ جس محفل میں اپنا سر بکھیر رہی ہے وہ محفل غم ہے یا خوشی کی محفل، وہ تو بس اس کان کو ڈھونڈ رہی ہے جہاں وہ پہنچے تو اپنی حقیقت اس کو سمجھا سکے اور اس میں بھی یہ احساس پیدا کر سکے کہ وہ بھی کسی ازلی حقیقت سے بچھڑا ہوا ہے۔ جب یہ بانسری ایسے کان تک پہنچتی ہے تو اس کے دل سے بھی یہی آواز نکلتی ہے کہ گویا یہ بھی میرے دل میں تھا۔ سامعین اکرام، آپ سن رہے ہیں پروگرام شاعری سچ بولتی ہے۔ 17 دسمبر سن 2023 آج انٹرنیٹ پر ہمارے سامعین اکرام براہ راست پروگرام میں شامل نہیں ہو سکے، اس کے لیے بندہ معافی کا خواستگار ہے، کیونکہ آپ کے علم میں ہوگا، یقیناً آپ کے علم میں یہ بات ہوگی کہ آج انٹرنیٹ سروس فعال نہیں ہے، غیر فعال ہے۔ سو یہ پروگرام آپ کو فیس بک اور یوٹیوب پہ بعد میں مل جائے گا انشاءاللہ۔ اس وقت جب کہ ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں 11 بج چکے ہیں شہر کراچی میں، پاکستان کا معیاری وقت اس وقت 11 بجے ہیں۔ ذکر خیر جاری ہے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کا، جن کی آج برسی ہے۔ اس سے قبل ٹریبیوٹ پیش کیا گیا ہمارے سجیل شہید جنہیں نشان حیدر ملا، لانس نائک محمد محفوظ شہید کی برسی ہے، انہیں اور تمام شہداء کو ٹریبیوٹ پیش کیا گیا، اور اب مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر خیر جاری ہے۔ آپ جملہ احباب کا بہت بہت شکریہ، جیتے رہیے، سلامت رہیے، شاد رہیے، آباد رہیے۔ تمام احباب کا بہت بہت شکریہ جو یوٹیوب پر ناچیز کو سبسکرائب فرما رہے ہیں، بہت محبت آپ کی، عنایت نوازش، کرم، شکریہ، مہربانی۔ اور یہ پروگرام یقیناً آپ تک پہنچ جائے گا۔ آج کا پروگرام شاعری سچ بولتی ہے میں
ذکر خیر جاری ہے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اگرچہ ان کی شاعری فارسی اور عربی میں ہے، لیکن ہم نے اس کا اردو نثری ترجمہ آپ کی سماعتوں تک پہنچایا کہ مولانا رومی اپنی شاعری میں کیا فرما گئے کہ بانسری کی صدا کو سنو، کیا کہانی ہے جو یہ کہہ رہی ہے۔ یہ بات توجہ طلب اس لیے ہے کہ ہم انسان بے چین رہتے ہیں، اس بے چینی کی وجہ کیا ہے؟ اس کی مثال یوں دی مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ بانسری کی صدا کو سنو، کیا کہانی ہے جو یہ سنا رہی ہے۔ یہ بانس کے درخت سے جدا ہو جانے کا درد ہے جو بیان کر رہی ہے۔ یہ کہہ رہی ہے کہ میں جب سے بانس کے جنگل سے بچھڑی ہوں، رو رہی ہوں، میرے نالوں نے ہر انسان کو، ہر مرد، ہر عورت کو رونے پر مجبور کر دیا ہے۔ میں تو ایسا سینہ ڈھونڈ رہی ہوں جو دکھوں سے چاک چاک ہو، تاکہ میں اس پر اپنے درد کھول سکوں۔ سامعین اکرام، 17 دسمبر یوم وفات مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ 1273 عیسوی میں رحلت فرما گئے۔ صدیاں گزر گئیں، لیکن مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کی جس قدر تصانیف ہیں، ان کا کام ہے، وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ صوفی بزرگ شاعر، نہ صرف شاعر بلکہ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ سردار العلماء، پونیا میں انہیں یہ خطاب ملا تھا، سردار العلماء، اور ان کے بارے میں مزید آپ کے گوش گزار کرتے چلیں۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر خیر جاری ہے۔ مولانا رومی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ ایک واقعہ ہے مختصر سا، یہ بھی سماعت فرمائیے۔ 11:06 پاکستان کا معیاری وقت، 17 دسمبر سن 2023۔ آج لانس نائک محمد محفوظ شہید نشان حیدر کی برسی ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کا یوم وفات ہے، ان کی بھی برسی ہے، اور ساتھ ساتھ ہمارے عہد کی شاعرہ بہنہ فیصل آباد پنجاب پاکستان میں مقیم شاعرہ محترمہ ریحانہ کنول صاحبہ کا یوم ولادت ہے۔ ان کے کلام بھی پیش کرتے ہیں۔ پہلے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ایک واقعہ سماعت فرمائیے۔ سامعین اکرام، سردار العلماء مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ اپنی نایاب کتابوں کے ساتھ ایک تالاب کے کنارے بیٹھے درس و تدریس میں مشغول تھے کہ وہاں سے ایک ملنگ نما فقیر لاٹھی ٹیکتا گزرا ہو۔ مولانا رومی کے پاس آیا اور کتابوں کی طرف اشارہ کر کے مولانا سے پوچھا، این چیست، یعنی یہ کیا ہے؟ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ جو اس وقت قونیا کے سب سے بڑے عالم تھے، انہوں نے وہی جواب دیا جو کسی ان پڑھ اور گنوار کو دیا جاتا ہے، اور وہ جواب یہ تھا کہ علم است کہ تو نمی دانی، یعنی یہ وہ علم ہے جسے تو کیا جانے۔ ملنگ نے کہا اچھا، اور آگے بڑھ کر کتابیں اٹھائیں اور تالاب میں ڈال دیں۔ مولانا رومی کا رنگ اڑ گیا اور بڑے دکھی لہجے میں کہا، فقیر تو نے یہ کیا کر دیا؟ ان کتابوں میں علم کا ایک خزانہ تھا جس سے تو نے دنیا کو محروم کر دیا۔ سامعین اکرام، یہاں یہ بات بھی ملحوظ خاطر رہے کہ اس زمانے میں ہاتھ سے اور کچی سیاہی سے کتابیں لکھی جاتی تھیں۔ فقیر نے پوچھا کہ یہ کیا
بہت قیمتی کتابیں تھیں؟ مولانا رومی نے جواب دیا، ہاں بہت قیمتی۔ فقیر نے کہا، اچھا، اور کتابیں تالاب سے نکال کر واپس باہر رکھ دیں۔ اور حیرت انگیز طور پر ساری کتابیں اپنی اصل حالت میں خشک پا کر مولانا چلا اٹھے، یہ چیز یہ کیا ہے؟ تب اس ملنگ نما فقیر جو کہ شاہ شمس تبریز تھے، جواباً فرمایا کہ این علم است کہ تو نمی دانی۔ یعنی یہ وہ علم ہے جسے تو نہیں جانتا۔ اور یہ کہہ کر شاہ شمس تبریز چل پڑے۔ ادھر مولانا رومی کے اندر کی دنیا جیسے الٹ پلٹ چکی تھی۔ اپنی دستار پھینک کر شاہ شمس تبریز کے پیچھے دوڑے اور ان کے پاؤں میں گر پڑے کہ خدا کے لیے مجھے معاف کر دیجئے اور مجھے اپنے قدموں میں جگہ دے دیجئے۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلام شمس تبریز نہ شد، یعنی کوئی مولوی مولائے روم نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ کسی شمس تبریز کا غلام نہ ہو جائے۔ سامعین اکرام، مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر میرا علم مجھے انسان سے محبت کرنا نہیں سکھاتا تو ایک جاہل مجھ سے 1000 درجہ بہتر ہے۔ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ضرب کلیم میں فرمایا کہ تیرا نیاز نہیں آشنائے ناز اب تک، کہ ہے قیام سے خالی تیری نماز اب تک۔ اور گستہ تار ہے تیری خودی کا ساز اب تک، کہ تو ہے نغمہ رومی سے بے نیاز اب تک۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کی برسی کے موقع پر ان کی یاد تازہ کی گئی۔ اور اب بڑھتے ہیں ہمارے عہد کی معروف شاعرہ بہنہ محترمہ ریحانہ کنول، مقیم فیصل آباد، پنجاب، پاکستان، 17 دسمبر دنیا میں تشریف لائیں 1981 میں۔ ڈھیروں دلی دعائیں بہنہ محترمہ ریحانہ کنول صاحبہ، سلامت رہیے، شاد رہیے۔ گیارہ بج کر 12 منٹ ہوئے ہیں، 17 دسمبر سن 2023۔ پروگرام شاعری سچ بولتی ہے میں ذکر خیر ہے، فیصل آباد، پنجاب، پاکستان میں مقیم ہمارے عہد کی علم قبیلے کی ہماری بہنہ ریحانہ کنول صاحبہ۔ کھرڑیاں والا، فیصل آباد، پنجاب، پاکستان۔ قبل اس کے کہ ان کے کلام پیش کی جائے، ریحانہ کنول صاحبہ کے بارے میں آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ محترمہ ریحانہ کنول صاحبہ 17 دسمبر 1981 دنیا میں تشریف لائیں، عہد حاضر کی منفرد شاعرہ ہیں۔ انہوں نے اپنے اطراف جو کچھ دیکھا اور محسوس کیا اسے سیدھے سادے لفظوں میں خوبصورتی سے بیان کیا۔ ان کی شاعری میں امن اور محبت کی باتیں ملتی ہیں۔ ریحانہ کنول صاحبہ نے شاعری میں غزل، نظم اور سلام و منقبت، حمد و نعت میں بھی طبع آزمائی فرمائی ہے۔ انہوں نے زندگی کی تلخیوں اور تنہائیوں کو بھی اپنی شاعری کا حصہ بنا دیا۔ ریحانہ کنول صاحبہ وہ روشن سچ کی دمکتی ہوئی پیشانی سے پھوٹتی شعاؤں کے ریشم سے بنے ہوئے خیالوں کی ردا پر شاعری کاڑھتی ہیں۔ ان کے جذبہ محبت کا یہ عالم ہے کہ انہیں لوگوں سے، نفوس قدسیہ سے، فنکاروں سے، شہروں، قصبوں سے اور ماضی کی یادوں تک سے پیار ہے۔ ریحانہ کنول صاحبہ ہماری
جدید شاعری کے ایوان میں یقیناً ایک روشن چراغ بن کر جلوہ گر ہوئی ہیں، جن کی ذو فشانی بہت دور تک جائے گی۔ وہ فرماتی ہیں کہ غم حیات سے لڑنے کی ٹھان لیتی ہوں، غم حیات سے لڑنے کی ٹھان لیتی ہوں، زمیں پہن کے فلک سر پر تان لیتی ہوں، غم حیات سے لڑنے کی ٹھان لیتی ہوں، زمیں پہن کے فلک سر پر تان لیتی ہوں، تیرے مزاج سے ہوں اس قدر شناسا میں، تیرے مزاج سے ہوں اس قدر شناسا میں کہ تیرے لہجے کی سلوٹ کو جان لیتی ہوں۔ شاعری سچ بولتی ہے محترمہ ریحانہ کنول صاحبہ، اداسیوں اور ہجر میں لپٹی ہوئی شاعرہ۔ جنہوں نے بڑی جد و جہد سے، بڑی محنت اور لگن کے ساتھ یہ جنگل پار کیا۔ شاعری میں سامعین اکرام دو چیزیں، جذبہ اور زبان، جس کے پاس یہ دو چیزیں ہوں اس کا راستہ آسان ہو جاتا ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ جس کو ان کے استعمال کا ڈھنگ بھی آ جائے تو پھر کوئی مشکل اس کا راستہ نہیں روک سکتی۔ مگر ریحانہ کنول صاحبہ کے پاس تو تینوں چیزیں ہیں، جذبات و احساسات کا خام مال بھی ہے، اور اپنی بساط کے مطابق الفاظ کا خزانہ بھی، اور اسلوب کا ڈھنگ بھی۔ چنانچہ ان تینوں چیزوں سے انہیں شعر کہنے کا سلیقہ ہے، اور وہ اپنی سلیقگی سے شعر کہہ رہی ہیں اور اہل ذوق سے داد وصول کر رہی ہیں۔ فرمایا ریحانہ کنول صاحبہ نے کہ آپ اپنے آپ سے لڑتے لڑتے عمر گزاری ہے، اپنے آپ سے لڑتے لڑتے عمر گزاری ہے، ایک تعبیر کی خاطر ہم نے لاکھوں ہارے خواب۔ شاعری سچ بولتی ہے محترمہ ریحانہ کنول صاحبہ نے یہ بھی فرمایا کہ در بدر بھٹکنے سے اب سمجھ میں آیا ہے، در بدر بھٹکنے سے اب سمجھ میں آیا ہے، اس کے در پر جانے میں دیر کتنی لگتی ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے محترمہ ریحانہ کنول صاحبہ، فیصل آباد پنجاب پاکستان۔ آج یوم ولادت ہے، ڈھیروں دلی دعائیں، سلامت رہیے۔ فرمایا کہ بس اذیت کے سوا جان میری کچھ بھی نہیں، بس اذیت کے سوا جان میری کچھ بھی نہیں، یہ جو ڈھونڈے ہیں بچھڑنے کے بہانے تو نے، شاعری سچ بولتی ہے محترمہ ریحانہ کنول صاحبہ، کھرڑیاں والا، فیصل آباد پنجاب پاکستان۔ فرمایا آپ کیوں میرے تبسم میں نمی ڈھونڈتے ہیں، آپ کیوں میرے تبسم میں نمی ڈھونڈتے ہیں، آپ کو آتی ہے کیا کرب شناسی صاحب، شاعری سچ بولتی ہے۔ کیا کہنے ریحانہ کنول صاحبہ، انمول خزانے کو بے مول کیا میں نے، انمول خزانے کو بے مول کیا میں نے، کم عقل نہیں صاحب حالات کی ماری ہوں، شاعری سچ بولتی ہے محترمہ ریحانہ کنول صاحبہ، جہاں اردو شاعری فرماتی ہیں وہیں پنجابی کلام بھی کہتی ہیں۔
آئیے ان کا یہ پنجابی کلام پیش خدمت ہے۔ فرمایا کہ وریاں بادوں ملیا ملیا نہیں ملیا، وریاں بادوں ملیا ملیا نہیں ملیا، پہلے ورگا عہدہ مکھڑا نہیں ملیا، وریاں بادوں ملیا ملیا نہیں ملیا، پہلے ورگا عہدہ مکھڑا نہیں ملیا، اج بھی عہدے ناں دی تسبیح کرنیاں، اج بھی عہدے ناں دی تسبیح کرنیاں، جیڑا ہو کے مینوں میرا نہیں ملیا، جننے رات نوں گھر دی سردل ٹپی سی، جننے رات نوں گھر دی سردل ٹپی سی، اونوں پیو دے سر دا شملہ نہیں ملیا، خورے کیڑے شیشے دے وچ بھل آئی، خورے کیڑے شیشے دے وچ بھل آئی، مینوں میرا اپنا چہرہ نہیں ملیا، اوہو ایتھے پاک رہے گا عیباں تو، اوہو ایتھے پاک رہے گا عیباں تو، جنوں عیب کرن دا موقع نہیں ملیا، نہ کریا کر کوشش ساتھوں وچھڑن دی، نہ کریا کر نہ کریا کر نہ کریا کر کوشش ساتھوں وچھڑن دی، وچھڑیا جو ایک وار دوبارہ نہیں ملیا، نہ کریا کر کوشش ساتھوں وچھڑن دی، وچھڑیا جو ایک وار دوبارہ نہیں ملیا، انج تے رب نے بہت نوازا یا جگ اتے، انج تے رب نے بہت نوازا یا جگ اتے، بچپن دا ایک دوست ریحانہ نہیں ملیا، وریاں بعدوں ملیا ملیا نہیں ملیا، پہلے ورگا عہدہ مکھڑا نہیں ملیا، انج تے رب نے بہت نوازا یا جگ اٹھتے، انج تے رب نے بہت نوازا یا جگ اٹھتے، بچپن دا ایک دوست ریحانہ نہیں ملیا، شاعری سچ بولتی ہے۔ محترمہ ریحانہ کنول صاحبہ، کھرڑیاں والا، فیصل آباد، پنجاب، پاکستان۔ ریحانہ کنول صاحبہ 17 دسمبر آج ہی کی تاریخ 1981 دنیا میں تشریف لائیں، سلامت رہیں۔ 11:22 سے 17 دسمبر سن 2023 پروگرام شاعری سچ بولتی ہے۔ آپ احباب کا بہت 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 شکریہ، جیتے رہیے۔ آج انٹرنیٹ کی سروس غیر فعال ہے، بحال ہو جائے گی تو یہ پروگرام آپ کو فیس بک اور اس کے بعد یوٹیوب پر بھی مل جائے گا انشاءاللہ۔ اور اس کے بعد ہم پیش کریں گے 18 دسمبر کے حوالے سے جی عہد حاضر کے معروف صحافی اور شاعر جناب سلیم شہزاد صاحب اور عاطف کمال رانا صاحبان کا یوم ولادت 18 دسمبر ہے، سو اللہ کرے کہ اس وقت تک انٹرنیٹ کی سہولت بحال ہو جائے تو پھر براہ راست فیس بک پر ہمارے سامعین اکرام کے ساتھ وہ ہمارے ساتھ جڑ جائیں گے۔ محترمہ ریحانہ کنول صاحبہ کی یہ ایک غزل سے پہلے ایک شعر فرمایا کہ بنت حوا ہوں سو خواہش ہے سراہی جاؤں، تمام خواتین کے دل کی آواز۔ بنت حوا ہوں سو خواہش ہے سراہی جاؤں، جسم سے بڑھ کے میں ہر دور میں چاہی جاؤں۔ شاعری سچ بولتی ہے، کیا کہنے ریحانہ کنول صاحبہ۔ بنت حوا ہوں سو خواہش ہے سراہی جاؤں، جسم سے بڑھ کے میں ہر دور میں چاہی جاؤں۔
شاعری سچ بولتی ہے محترمہ ریحانہ کنول صاحبہ کی یہ غزل کہ موت کے سامنے کھڑی ہوں میں، موت کے سامنے کھڑی ہوں میں، عمر کی آخری گھڑی ہوں میں، موت کے سامنے کھڑی ہوں میں، عمر کی آخری گھڑی ہوں میں، تخت افلاک تک نہیں پہنچی، تخت افلاک تک نہیں پہنچی، کیسے عالم میں آ پڑی ہوں میں، ناچتا ہے وہ رزق سڑکوں پر، ناچتا ہے وہ رزق سڑکوں پر، جس کی خاطر بہت لڑی ہوں میں، خود کو تخسیر کر لیا میں نے، خود کو تخسیر کر لیا میں نے، اب تیری ذات میں گڑی ہوں میں، ساعت وصل کچھ خیال تو کر، ساعت وصل کچھ خیال تو کر، تجھ سے تو عمر میں بڑی ہوں میں تو برگد کی ٹھنڈی چھاؤں ہوں، میں تو برگد کی ٹھنڈی چھاؤں ہوں، دھوپ کی طرح کب کڑی ہوں میں، موت کے سامنے کھڑی ہوں میں، عمر کی آخری گھڑی ہوں میں تو برگد کی ٹھنڈی چھاؤں ہوں، دھوپ کی طرح کب کڑی ہوں میں، شاعری سچ بولتی ہے محترمہ ریحانہ کنول صاحبہ، فیصل آباد پنجاب پاکستان، ڈھیروں دلی دعائیں، سلامت رہیے ریحانہ کنول صاحبہ۔ آپ کے یوم ولادت کے موقع پر کراچی پاکستان سے پروگرام شاعری سچ بولتی ہے ہماری پوری ٹیم کی جانب سے، ہمارے تمام سامعین اکرام کی جانب سے آپ کے لیے آپ کے یوم ولادت کے موقع پر نیک خواہشات، ڈھیروں دلی دعائیں، سلامت رہیے۔ سامعین اکرام، پروگرام ہے شاعری سچ بولتی ہے، 17 دسمبر سن 2023۔ آج انٹرنیٹ کی سہولت موجود نہیں ہے، فیس بک پر ہمارے سامعین اکرام بعد میں یہ پروگرام سماعت فرما سکیں گے، یوٹیوب پر بھی مل جائے گا۔ یوٹیوب پر ہمیں سبسکرائب فرمانے والوں کا بہت بہت شکریہ، اور آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے بھی یوٹیوب پر ہمیں سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے فیس بک پر ایک لنک دیا گیا ہے جو کہ ہمارے پرانے ایف ایم ریڈیو کے اسٹوڈیو کی تصویر ہے، اس کے ساتھ وہ لنک دیا ہے، اس پر کلک کیجئے اور ناچیز کو سبسکرائب فرما کر شکریہ کا موقع دیں۔ جزاک اللہ، سلامت رہیے۔ آپ نے سبسکرائب فرما دیا، آپ کا بہت شکریہ۔ اور اب آپ بھی ہیں، جی آپ بھی اگر چاہیں تو سبسکرائب فرما دیں، کیونکہ بندہ ناچیز کا یہ آخری سال ہے ملازمت کا، اس کے بعد پھر یوٹیوب پر بہت زیادہ ہمیں ضرورت پڑے گی اس چیز کی کہ زیادہ سے زیادہ سبسکرائبر ہوں گے اور پھر زیادہ لوگ ساتھ جڑیں گے اور پھر سلسلہ اس طرح آگے بڑھے گا۔ لٹریری پروگرام، ادبی پروگرامز ہوں گے، ساتھ ساتھ آپ کو انٹرٹین بھی کیا جائے گا، اور ساتھ ساتھ آئندہ ہمارے بہت سے فیوچر پلاننگ جسے کہتے ہیں ہے تو سامان 100 برس کا، بلکہ خبر نہیں، لیکن امید پہ دنیا قائم ہے کہ جب تک جینا ہے کام کرنا ہے، کام کام اور کام، اور کام کیا ہے؟ بچوں کی تربیت والا کام بھی، جی بچوں کا پروگرام بھی پیش کیے جائیں گے انشاءاللہ آئندہ بشرط حیات۔
اور دیگر مہمانان گرامی کو بھی یہاں اسٹوڈیو میں مدعو کیا جائے گا۔ شعراء کرام اپنا کراچی شہر میں بالخصوص جو مقیم ہیں وہ اپنی ذہنی تیاری رکھیں، اور خود بھی ہم سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ وقت نکال سکیں ہمارے اسٹوڈیو میں براہ راست پروگرام آئینہ ادب میں تشریف لانا چاہتے ہیں تو اپنی خواہش کا اظہار ان باکس میں فرما دیجیے گا۔ اسی طرح ہمارے عہد کے ثنا خاں ہیں، ماشاءاللہ جس قدر ثنا خاں حضرات ہیں وہ بھی ہمیں ان باکس میں ہم سے رابطہ کر کے ہمیں وقت دیجیے تاکہ آپ یہاں اسٹوڈیو میں تشریف لائیں اور ایک حمد و نعت اور منقبت اور سلاموں کا گلدستہ پیش کیا جا سکے، اور وہ نہ صرف فیس بک پر بلکہ یوٹیوب پر بھی محفوظ ہو جائے گا، اچھا لگے گا۔ 17 دسمبر سن 2023 11:30 ہوئے اس وقت جبکہ ہم یہ پروگرام پیش کر رہے ہیں، جبکہ انٹرنیٹ کی سروس ابھی تک ہمارے علم کے مطابق بحال نہیں ہوئی ہے۔ اگر یہ انٹرنیٹ کی سروس بحال ہو گئی تو اگلا پروگرام 18 دسمبر کے حوالے سے جناب سلیم شہزاد صاحب اور جناب عاطف کمال رانا صاحبان کا یوم ولادت ہے، وہ براہ راست فیس بک پر بھی آپ کو مل جائے گا۔ اگر انٹرنیٹ کی سروس بحال نہیں ہوئی تو پروگرام پھر اسی طرح تاخیر سے پہنچے گا، لیکن پہنچ جائے گا انشاءاللہ۔ اس وقت تک کے پروگرام سے ہم اجازت چاہنے سے قبل محترمہ ریحانہ کنول صاحبہ کو ایک کلام ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں، آپ تمام سامعین اکرام کو بھی ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں ایک کلام۔ محترمہ ریحانہ کنول صاحبہ آپ کے لیے اور آپ تمام احباب کے لیے ہمارا بالخصوص پسندیدہ کلام ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگوں کو یہ کلام پسند آئے، یقیناً آپ کا تو پسندیدہ ہے ہی۔ منیر نیازی صاحب کا کلام ناہید اختر کی آواز میں۔ پولیس کا ہے فرض مدد آپ کی، کریں دل سے ان کی مدد آپ بھی، یہ ہے سندھ پولیس کی آواز۔ ان تمام خواتین و حضرات کی توجہ کے لیے جو لاپرواہی اور تیز رفتاری سے گاڑیاں چلاتے ہیں، پاکستان میں سن 1947 سے لے کے اب تک تقریباً 1,50,000 جانیں ٹریفک حادثات میں ضائع ہوئیں۔ ہمارے چند اثاثے جن کو ہم نے ماضی قریب میں ٹریفک حادثات میں کھو دیا، بچھڑوں کو کیسے ملاؤ گے ان چلتے پہیوں کے نیچے، دیکھو تو خون کے ہے چھینٹے، کیا تم کو یہ احساس نہیں، یا سوچ تمہارے پاس نہیں۔ آیا سرمند آیاز ٹریفک والن تے تواں عمل کیو۔ हाणे आउं तव्हांखे पंहिंजो लाइव गीत थो ॿुधायां। जो पेरीअ ॿाहिरां रात झांझर वॻी, पेर कंहिंजा हुआ केर मूं खां भॻी, सोन जहिड़ी असां खां जवानी वठी, बार चांदी कयई उमिरि एॾी ठगी, जो पीड़ीअ ॿाहिरां। आउं आहियां सरमद अयाज़, ट्रैफिक वालिन ते तव्हां अमल कयो, महिरबानी।
معزز سامعین اکرام السلام علیکم، میں ہوں تنویر ہزارہ۔ ٹریفک قوانین پہ عمل کرتے رہیے اور سنتے رہیے شاعری سچ بولتی ہے، سرفراز عابدی کے ساتھ۔ السلام علیکم معزز سامعین، میں ہوں سارا جاوید اور میں ہوں ملائکہ جاوید۔ ٹریفک قوانین پر عمل کرتے رہیے اور سنتے رہیے، شاعری سچ بولتی ہے، سرفراز عابدی کے ساتھ۔ ذرا سوچئے، غلط ڈرائیونگ پر لوگ آپ کے بارے میں کیا تاثرات رکھتے ہیں؟ تیز رفتاری کسی بڑے حادثے کا پیش خیمہ ہو سکتی ہے، احتیاط کریں۔ انکل اب تو آپ ڈرائیونگ بہت اچھی کر لیتے ہیں۔ وہ کیسے بیٹا؟ آپ مڑنے سے پہلے انڈیکیٹر کا استعمال جو کرتے ہیں۔ شاباش میرا بیٹا۔ ٹریفک کے نشانات بولتے ہیں، ان کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ گاڑی جی پوئیں اسکرین کے مختلف رکاوٹن مثلاً پردن، سجاوٹ جے شین ऐं गैर ज़रूरी शयुनि खां हर वक़्तु ख़ाली रखो। सफ़र जे दौरान पोइ स्क्रीन जे साम्हूं को बि सामान रखियल न हुअणु घुरिजे। तेज रफ्तारी जुर्म भी खतरनाक भी, इससे इज्तनाब करें और तेज रफ्तारी से गुरेज करें। हमें आपकी जिंदगी अजीज है। आपकी खिदमत के